نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم پہ یہ دیکھو کیسا وعلى آله المرتضى وأصحابه المجتبى كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بعد از حمد و صلاة لائق تعظیم و تکریم معزز و محترم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ جمعۃ المبارک کا برکتوں والا دن ہے جس کو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سید الایام قرار دیا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ کے فضل و کرم سے، اس مالک کی مہربانی سے الحمدللہ العظیم کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، اور مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ اسلام کا مطلب ہے تسلیم کرنا، سر جھکانا۔ تو مسلم کو مسلم اس لیے کہتے ہیں کہ مسلمان اپنے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے سامنے سرنڈر کرتا ہے، سر جھکاتا ہے، اس لیے اسے مسلمان کہا جاتا ہے۔ باقی دنیا کے مذاہب سے ہمارے دین کو اللہ رب العزت نے چناؤ میں رکھ کر اسلام کو بلندی عطا فرمائی ہے، اور قرآن مجید میں مالک کونین کا واضح ارشاد ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں پسندیدہ ترین مذہب اور دین جو ہے وہ اسلام۔ اللہ کا شکر ہے کہ مالک نے اپنا وہ نبی اور پروفٹ ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ جن کی غلامی اور جن کی اطاعت اور جن کے امتی ہونے کے لیے اللہ کے باقی نبیوں نے بھی رب سے دعائیں مانگی۔ اس نبی کا اپنی امت کے ساتھ ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اصل میں اسلام سے اگر ہماری دوری ہے تو اس میں ہماری افکار، ہماری سوچوں اور ہمارے جذبات کی کمی کا جو ہے نا وہ سبب ہے۔ اگر ہم یہ غور کر لیں کہ اللہ کون ہے اور اس کا نبی کون ہے اور ہمارے ساتھ ان کا کیا ریلیشن ہے یا رشتہ ہے یا ہمارے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے، آپ یقین کریں کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی مسلمان اپنے رب اور اس کے رسول سے دور رہ سکے۔ قرآن مجید کی سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں مالک کونین نے مجھے اور آپ کو یا مسلمز کو
اپنے نبی کا وہ ریلیشن اور وہ رشتہ یاد کروایا ہے کہ میرا نبی کون ہے. پلیز کم فرنٹ پہ آ جائیں. پہلی صفوں میں بیٹھنے کا ویسے بھی زیادہ ثواب ہے. تھوڑا سا ذرا سبحان اللہ کی صدا لگائیں گے تو 90 نیکیاں تو ملیں گی. آ جائیں آ جائیں ماشاء اللہ فرنٹ پہ آ جائیں. میں نے عرض کیا ہے کہ مسلمان کو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ساتھ ان کا تعلق اور رشتہ ہے وہ قرآن مجید برہان رشید کی اس آیے مبارکہ میں یاد کروایا ہے, بتلایا ہے کہ بھئی میرا نبی کون ہے. ارشاد باری تعالی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. البتہ تحقیق آیا تمہارے پاس میرا شانوں والا رسول من انفسکم ہے, وہ ہیومنز میں سے, انسانوں میں سے, تم میں سے ہو. میرا رسول تم میں سے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے واضح اللہ اپنے نبی کی جو حیثیت اس کو بتایا کہ نبی ہم میں سے ہے, یعنی انسان ہے, بشر ہیں, انسان ہیں. لیکن تھوڑا سا لفظوں کا ہیر پھیر عقیدے کو بدل کے رکھ دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے تم میں سے آیا, اور ہمارے لوگوں نے تھوڑا سا لفظ چینج کیا اور کہہ دیا کہ ہم جیسا آیا. انڈرسٹینڈ میرا جملہ ذرا سا. میں سے ہونا اور ہے اور جیسا ہونا اور ہے, اور کوئی عقل والا اس ڈیفرنٹ اور اس فرق کو اگنور نہیں کر سکتا. قرآن کہتا ہے تم میں سے آیا. ہم نے یہ رٹ لگا دی, کیوں نہ ہم, یعنی کچھ لوگوں نے یہ رٹ لگا دی کہ وہ ہم جیسا ہے. اور دلیل پوچھو تو کہا ان کی بھی آنکھیں, ہماری بھی آنکھیں, ان کے بھی ہاتھ, ہمارے بھی ہاتھ, وہ بھی ہمن انسان, ہم بھی انسان, جیسے وہ ویسے ہم. حالانکہ میرے رب نے اس آیت کے پہلے لفظ میں بتا دیا جاءکم رسول, وہ آنے والا, اس کی حیثیت یہ ہے, وہ شان والا رسول ہے. لیکن میں تھوڑا سا یہاں اس چیز کو کلیئر کرتا چلوں کہ کسی میں سے ہونا اور ہوتا ہے اور جیسا ہونا اور ہوتا ہے. سمپل سا میں جو ہے نا اس کی مثال دوں گا تاکہ آپ کے لیے سمجھنے میں ایزی ہو, آسانی ہو. اب دیکھیے ایک گوٹ ہے, بکری, دودھ بکری میں سے ہوتا ہے اور بلڈ بولیے بکری میں سے ہے. اور ایک اور چیز ہے کہ جو بکری کے جسم سے نکل کے ہمارے کپڑوں پہ لگے تو ناپاک ہو جاتا ہے. اب یہ تینوں چیزیں بکری میں سے, تینوں چیزیں. اب کوئی آدمی ایک پیالے میں, بول میں بکری کا خون رکھتے, ایک میں دودھ رکھتے, اور ایک میں اس کے جسم سے نکلنے والا وہ نجس اور ناپاک مادہ رکھتے, اور پھر وہ یہ کہے کہ چونکہ یہ بھی بکری میں سے, یہ بھی بکری میں سے, یہ بھی بکری میں سے, لہذا یہ برابر ایک جیسے ہیں. بتائیے کوئی عقل والا تسلیم کرے گا؟ وہ کہے گا بکری میں سے تو تینوں چیزیں ہیں, لیکن ان میں سے خون اور وہ جو دوسرا اس کے جسم سے نکلنے والا پیشاب کا مادہ ہے, یہ دونوں نجس اور پلید ہیں, اور دودھ ہماری خوراک ہے. اسی طرح ایک ڈیئر ہرن کو آپ دیکھیں, اس کے جسم میں سے خوشبو مست کستوری نکلتی ہے, اسی میں سے نکلتی ہے, اس کے جسم میں سے نکلتی ہے, اور اسی طرح اس کے جسم سے مینگنی بھی نکلتی ہے. اب دونوں کو ایک جگہ ایک ترازو پہ رکھ کے تولنا شروع کر دے کوئی اور کہے کہ یہ بھی اس میں سے ہے, یہ بھی اس میں سے ہے, اور دونوں ایک جیسے ہیں, تو اس کی عقل میں ماتم کیا جا سکتا
ہے، کہاں کستوری، کہاں اس کے جسم سے نکلنے والی وہ نجاست؟ میرے دوستو، اس نجاست سے دنیا دور بھاگتی ہے اور اس کستوری کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتی ہے، ہزاروں پاؤنڈ خرچ کیے جاتے ہیں۔ تو اب مثال سمجھا کہ میں کچھ اپنے نقطے کی طرف آ رہا ہوں۔ بے شک کستوری بھی ہرن میں سے ہے، بے شک اسی کے جسم میں سے ہے، اور وہ مینگنی بھی اسی کے جسم میں سے ہے، لیکن دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، قیمت میں فرق ہے، حیثیت میں فرق ہے، اور اس کی خوشبو میں فرق ہے۔ اسی طرح رب فرماتا ہے میرا رسول تم میں سے آیا، میرا رسول تم میں سے آیا۔ تو میں سے آنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہم جیسا آ گیا ہے، میں سے ہونا اور ہے اور کسی جیسا ہونا اور ہے، وہ ہم میں سے آ کر اتنی شان والا ہے، نظریں اس کی بھی دو ہیں، ہاتھ اس کے بھی دو ہیں، زبان اس کی بھی ہے، ناک اس کی بھی ہے، پاؤں اس کے بھی دو ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ تیری میری نظریں اس پردے کے پار نہیں دیکھ سکتی اور ان کی نظریں عرشوں سے بھی پار دیکھ لیتی ہے۔ تیرے میرے ہاتھ یہاں سے ہم اشارہ کرتے رہیں، ہمارا اشارہ یہاں سے چند فٹ کے فاصلے پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا، اور ان کے بھی ہاتھ ہیں زمین پہ کھڑے ہو کے انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، چاند کے ٹکڑے کر کے رکھ دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ سب سے اولا ہو مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ میرا رب فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، میرا شانوں والا رسول تم میں سے آیا ہے، اور اس کی شان کیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ عظمت و شان کا رنگ یہ ہے وہ تم میں سے آیا ہے، لیکن اس کا تمہارے سے رشتہ کیا ہے؟ تمہارے سے پیار کتنا کرتا ہے؟ تمہارے سے اس کا ریلیشن کیا ہے؟ تمہارے سے اس کا تعلق کیا ہے؟ سن لو، عزیز علیہ ما عنتم، جو کچھ تم پر پریشانی گزرتی ہے، جو کچھ تم پر مصیبت کی بات آتی ہے، جو کچھ تم پر مشکل گزرتی ہے، عزیز علیہ، تمہارے درد کو، تمہاری پریشانی کو، تمہاری مصیبت کو میرا نبی محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محبت اور اس پیار کے رشتے کو بیان کر رہا ہے جو اللہ کا نبی اپنی امت سے کرتا ہے۔ اگر ہم آنا صرف نماز کی 2 رکعتیں اور اوپر نیچے ہو جانا اور 1.5 سال ہم ٹوپی پھینکنا اور گھر چلے جانا، اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کا بھوکا نہیں ہے۔ پلیز یہ سوچ فکر اپنے اندر رکھیے۔ ہم لوگ تو جناب احسان کرتے ہیں کہ جیسے ہم نے کسی آفس میں ہم کام کر رہے ہیں اور وہاں پر ہم نے ڈیوٹی کی تو شام کو ہمارا تقاضا ہوتا ہے لے ہماری نوکری، لے ہماری ڈیوٹی کے جو پیسے ہیں وہ لے کے آ جا۔ نہیں، وہ کائنات کا خالق ہے، اس کو ہمارے یہ وہ کہتے ہیں حدیث شریف میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ ساری دنیا کافر ہو جائے، کفر کے امیر اندھیروں میں گرفتار ہو جائے، میری قدرت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور مالک فرماتے ہیں اگر یہ سارے میرے مطیع فرما بردار ہو جائیں تو میری ملکیت میں اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ مالک کونین ہے، ہم ہر وقت پڑھتے ہیں لم یقل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ کسی کی پریکٹس، کسی کی دھونس، کسی کی دھاندلی، کسی کا احتجاج، کسی کی اسٹرائک، اس کی ذات پہ کسی قسم کا کوئی تغیر اور تبدل اس میں جو ہے ثابت نہیں کر سکتی۔ تو میں آج کر رہا ہوں کہ ایک فکر ہے، ہم نے آج اگر ایک جمعے کی اس نشست سے ایک فکر لے کے چلے گئے،
یہاں سے اٹھے گھر میں رہے اور ایک فکر ہمارے اندر آ گئی، آپ یقین کیجئے کہ یہ سودا یہ مہنگا نہیں ہے۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فکر عطا فرمائی ہے، میرا نبی میرا حبیب وہ شانوں والا رسول ہے، تم سے اس کا یہ ریلیشن ہے، تعلق ہے، عزیز علیہ ما عنتم، جو کچھ تم پر پریشانی مصیبت کی بات آتی ہے میرے نبی پہ وہ مصیبت اور پریشانی گراں گزرتی ہے۔ یوں نو گراں گزرنا، گراں گزرنے کا مطلب ہے کہ اگر مجھے کسی قسم کا کوئی درد ہو تو وہ درد مدینے والے آقا مدینے میں محسوس کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ محدثین کرام ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی امتی مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، اس کو کانٹا چبھے، اٹینشن پلیز، اس کو کانٹا چبھے، نبی کہاں کوئی امتی کلمہ پڑھنے والا اس کو کوئی کانٹا چبھے، نبی کا امتی غلام اسے کانٹا چبھے، وہ مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اس کے کانٹا کے چبھنے کے چبھن کو، درد کو اللہ تعالیٰ کے حبیب مدینے میں محسوس کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، لاؤڈلی بسم اللہ، سبحان اللہ۔ یہ قرآن پاک کی طرف سے ایک آپ کو فکر دی جا رہی ہے۔ پھر سنیے، عزیزن علیہ ما عنتم، جو کچھ تم پر پریشانی اور مصیبت کی بات آتی ہے میرے نبی پہ وہ پریشانی گراں گزرتی ہے۔ یعنی میں اور آپ اگر ہمارے پاؤں میں درد ہوا، ہمارے سر میں درد ہوا، ہمیں کانٹا چبھا، قرآن کی یہ نص بتا رہی ہے، قرآن کی یہ دلیل بتا رہی ہے کہ مدینے کے سلطان درد کی چبھن کو مدینے میں محسوس کرتے ہیں۔ پلیز ذرا سوچئے، جس نبی کو پتا ہے کہ کانٹا کسے چبھا ہے، جس نبی کو علم ہے کہ کس کے سر میں درد ہوا، جس نبی کو پتا ہے کہ کس کے دل میں درد ہوا، کس امتی پہ کیا پریشانی گزری، یار بڑا آسان سا ہے یہ نقطہ سمجھنا، اور جو درد کو محسوس کر سکتا ہے وہ درود و سلام کو نہیں سن سکتا ہے، جو ہمارے کانٹے کی چبھن کو محسوس کر سکتا ہے کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ میرا کون سا امتی کیا کر رہا ہے؟ گرامی اور مرتبت حاضرین و سامعین، اسی لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں نا کہ ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سونے، ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سونے، ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنے، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ یاد رکھیے میرے نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ نے اپنے نبی کو وہ علم، وہ اپنی امت کے ساتھ وہ تعلق اور وہ نگاہ کی قوت عطا فرمائی ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم اگرچہ آپ مدینے میں ہیں لیکن کائنات کا کوئی ذرہ آپ کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا ہے۔ بڑا ایک سادہ سا ایک جملہ کہہ کے ایک میسج دے رہا ہوں۔ ہمارے یہاں حیرت اور افسوس کی بات ہے، یہاں کوئی بہت بزی لائف ہے، اکثر ہمارے اسلامی ممالک میں یہ پرابلم ہے کہ وہاں لوگ مسالک کے جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں، مسلک پہ لڑائی ہو رہی ہے، اور ایک عام سا آدمی ہوٹل پہ بھی بیٹھ کر اس کی یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، آپس میں مقابلہ ہو رہا ہے، ایک کہتا ہے کہ نبی کو علم ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں ہے، ایک کہتا ہے کہ نبی سن سکتا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں سن سکتا، ایک کہتا ہے نبی کو میرا علم ہے، دوسرا کہتا ہے علم نہیں ہے۔ افسوس، امتی ہیں ہم، حضور کی امتی ہیں، نبی پاک آئے ہیں، قرآن کہتا ہے میں نے نبی اس لیے بھیجا ہے کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، تم جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے، میرے محبوب نے تمہیں ہاتھ ڈال کے پکڑ کے اٹھا کے جنت میں پہنچا۔ تکبیر،
کے لیے ہم نے نبی کی ذات کو بحثوں کا مرکز بنا لیا. ہم حضور کی ذات پہ مناظرے کر رہے ہیں. اگر کسی سے پوچھو تجھے نماز کے سارے مسائل علم ہے؟ نو. وضو کا علم ہے؟ نو. لیکن نبی کے بارے میں وہ بھی بات کر رہا ہے کہ نبی نور ہے یا بشر ہے. افسوس تو یہ ہے کہ جس نبی کو رب نے اتنا بے مثال بنایا ہے کہ حضرت جبریل امین جیسے رب کے نوریوں کے سردار اور چیف ایگزیکٹو، نوریوں کا پرائم منسٹر، آسمانی مخلوق کا چیف ایگزیکٹو جناب حضرت جبریل امین، آپ سے پوچھا گیا، میرے آقا نے پوچھا جبریل کیا کائنات میں ہم جیسا آپ کو کوئی نظر آیا؟ توجہ پلیز. ہم جیسا آپ کو کوئی کائنات میں نظر آیا؟ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ جس رب نے مجھے پیدا کیا مجھے اس کی عزت و جمال اور جلال کی قسم ہے میں نے پوری کائنات میں جب سے رب نے میری تخلیق فرمائی تب سے لے کے آج تک میں نے حسین دیکھے، میں نے محجوبی دیکھے، میں نے پاور والی ہستیاں دیکھی، میں نے علم والے دیکھے، میں نے طاقت والے دیکھے، میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، لیکن یا رسول اللہ مجھے آپ جیسا کائنات میں کوئی نظر نہیں آیا. جبریل جیسے بھی سر جھکاتے ہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام جیسی ہستیاں بھی سر جھکاتی ہیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام جیسے بزرگ بھی اور اللہ کے لاڈلے نبی اور پیغمبر بھی میرے نبی کے بارے میں کہتے ہیں ان جیسا کائنات میں نہ کوئی آیا نہ کوئی نظر آیا. حیرت کی بات ہے کہ ہم کلمہ پڑھنے والے اٹھ کے ہم کہتے ہیں نبی ہم جیسا، ہم کلمہ پڑھنے والے اٹھ کے اس کی ذات پہ سے عیب نکال کر کوئی کہتا ہے اتنا علم ہے، کوئی کہتا ہے اتنا ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ تو شاہ خوباں، تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. نبی جیسا نہ کوئی آیا اور نہ ہی کوئی کائنات میں آپ کی مثال بن سکا ہے. تو گرامی المرتبہ حاضرین میں پھر آ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ احساس اور یہ فکر دے رہا ہے. اور میں جو ایک جملہ جس میں نے لے کے آنا چاہ رہا تھا وہ جملہ ذہن میں رکھیے. جب بات ہو کسی پیر کی، ٹھیک ہے آپ کو رائٹ ہے آپ اپنا عقل استعمال کریں. اگر معاملہ ہو کسی مولوی، کسی عالم دین کا، کسی مفتی کا، کسی محقق، کسی مدقق، کسی مفسر کا، تو پلیز اپنے دماغ کو استعمال کر سکتے ہیں تو کریں. لیکن جب نام آئے نبی کا تو اسلام کا تقاضا یہ ہے وہاں آنکھیں بند کر لے. اللہ اکبر. میرے آقا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ہمیں ایک طریقہ بتایا. حضور کے صحابی ہیں اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگنے والی خاک کی قسمیں کائنات کا رب قرآن میں ارشاد فرماتا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت میرے آقا معراج کی رات آسمانوں پہ گئے واپس آئے تو حضور کی جو فرسٹ جو میٹنگ ہوئی ہے، ملاقات بھی ہوئی ہے ابو جہل سے. کہنے لگا کہ کوئی نیوز؟ ہاں ہے. کیا؟ میرے آقا نے فرمایا آسمانوں پہ گیا تھا، پہلے اقصا میں گیا، وہاں نمازیں پڑھائیں، پھر وہاں سے آسمانوں پہ گیا. آپ گئے کب اور آئے کب؟ فرمایا رات کو گیا، رات کو پلٹ آیا. لاؤڈلی پلیز یا سبحان اللہ. رات کو گئے رات کو آگئے. ہاں کہ محمد اگر یہ میں کہوں کہ آپ اپنی باقی قوم کے سامنے بھی یہ اقرار کریں تو کریں گے؟ میں نا توڑ کے گیا ابو جہل، جا کے سارے لوگوں کو جمع کیا. ہوا محمد کے نیا پوائنٹ پکڑا گیا. بولا کیا؟ چلو آؤ. سب کے سامنے پوچھا ہے محمد رات کو کہاں تھے؟ فرمایا اقصا میں. نبیوں کی امامت کروا رہا تھا، آسمانوں پہ گیا پھر پلٹ کے آ گیا. ایک دوسرے کو دیکھ کے کہنے لگے کہ یہ تو انبلیویبل، کیا بولتے ہیں؟ انبلیویبل. ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان بغیر کسی سبب و سواری کے یہاں سے اقصا میں جائے، فلسطین میں جائے، وہاں سے آسمانوں پہ ہو کے پھر پلٹ کے آ جائے اور رات بھی گزرنے نہ پائے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو ابو جہل اینڈ کمپنی نے نا تمام لوگوں نے مل کے میرے رسول کی اس کمال کو عقل کے ترازو پہ تولا، عقل کے اسکیل پہ سے تولا، اور پھر انہوں نے آگے سے یہ رزلٹ اناؤنس کر دیا کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے.
کہنے لگے یار یہ جب ہم نہیں مان رہے تو کوئی بھی تو نہیں مانے گا. کہا اسی ذریعے سے لوگوں کو توڑنے والا کام کرو, لوگوں کو توڑنے والا کام کرو. گئے جا کے دروازوں پہ دستک دی. سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پہ گئے. کہنے لگے پلیز باہر نکلیے. یہاں کیوں آئے ہو؟ کہا آپ چیف جسٹس رہے ہمارے اس مکے کے, اور آپ کو شاید معلوم ہو کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیفور اسلام آپ چیف جسٹس تھے پوری اس کمیونٹی کے, اور تمام بڑے بڑے فیصلے آپ سے ہوتے تھے. اے ابو بکر صدیق آپ سے ہم نے فیصلہ کروانا ہے. آپ کو اللہ نے حکمت و دانائی عطا فرمائی ہے, عقل کی بڑی قوت و طاقت آپ کو میسر ہے. آپ بتائیے کیا ایسا ممکن ہے, ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان رات کو ادھر ہو پھر وہ فلسطین میں چلا جائے پھر آسمانوں سے ہو کر بھی واپس آ جائے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ اب عقل کا تقاضا تو یہ تھا. حضرت صدیق اکبر فرماتے ایسا ممکن ہی نہیں ہے. لیکن جناب صدیق اکبر سے پیار کا رشتہ رکھنے والوں ذرا غور سے سنو. حضرت صدیق نے ہمیں میسج کیا ارشاد فرمایا ہے, میسج کیا دیا ہے. جناب حضرت صدیق نے فرمایا او ابو جہل اگر تو کہے تو یہ ممکن نہیں ہے, اگر کوئی اور کہے تو یہ ممکن نہیں ہے, لیکن اگر میرا محمد کہے, میرے آقا کہیں یہ تو تھوڑی بات ہے, وہ اس سے بھی آگے کی بات کہیں تب بھی ممکن ہے. کویسچن یہ ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر نے اس چیز کو بھائی ایک اوروں کے لیے کہا کہ ممکن نہیں, اور حضور کے لیے کہا ممکن ہے. وائے؟ اس لیے کہ جناب صدیق نے مقام نبوت کو عقل کے ترازو پہ نہیں تولا, بلکہ مقام نبوت کے سامنے عقل کو قربان کر دیا اور کہہ دیا کہ جو نبی کا معاملہ آ جائے نبی سب کچھ کر سکتا ہے. تو یہی آج کا ہمارا میسج ہے آج کی اس نشست سے کہ امتی کا کم از کم حضور کی ذات, نبی کی ذات کے ساتھ ایک سوچ اور فکر کا رشتہ یہ قائم ہو کہ جب نبی کا معاملہ ہے وہ کہے اور کوئی کر سکے نہ کر سکے, آمنہ کا چاند سب کچھ کر سکتا ہے. تو پھر میں کیوں نہ کہوں نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری, جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری, جواب تیرا. میرے مدنی کریم آقا کے ایک غلام حضرت سیدنا خبیب حضور کے صحابی ہیں. دشمن نے حضرت خبیب کو دوسرے ملک میں گرفتار کر لیا. آپ کو اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے بڑی انہوں نے کوششیں اور کاوشیں کی, بڑے بڑے لالچ دیے, بہت بہت زیادہ فورس کیا, بہت زیادہ مجبور کیا گیا. لیکن جناب حضرت خبیب کا ایک ہی جملہ تھا, فرمایا میں اپنی جان سے ہاتھ دھو سکتا ہوں, اپنے دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں, محمد عربی کا رشتہ نہیں توڑ سکتا. اور ایک مسلم کی یہی سب سے بڑی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ ساری چیزوں کو جان پر قربان کر دیتا ہے. اور اسلام کا بھی میسج یہی ہے. آپ کی اگر وضو کرنے سے آپ کی باڈی شل ہوتی ہے, اسلام کہتے ہیں بغیر وضو کے پڑھ لے, یعنی کہ تیمم کر کے پڑھ لے. اگر آپ کو فاسٹنگ اور روزہ رکھنے سے آپ کی زندگی کی پرابلم ہے, اسلام کہتے ہیں کفارہ دے دے. پلیز اسلام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ملا صاحب نے ڈنڈا چھوٹا رکھ دیا بس اسلام کا یہ مطلب ہے. دوستو اسلام کائنات میں سب سے زیادہ ہیومن رائٹس کی پاسداری کرنے والا مذہب ہے. اسلام یہ نہیں کہ جناب دن دہاڑے بیچ بازار کے جا کے بلاک کرو اور خود بھی پھٹو, لوگوں کو بھی ہلاک کر دو اور کہو کہ اسلام کی خدمت ہے. یہ اسلام نہیں ہے, یہ درندگی ہے. اسلام تو چیوٹی کو مسلنے کی بھی اجازت نہیں دیتا. اسلام یہ نہیں ہے جو آج انفارچونیٹلی بدقسمتی سے جو آج اس وقت ہمارا ایک امیج سامنے دنیا کے سامنے ورلڈ کے سامنے جا رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے, بلاس کرتا ہے اور یہ کہتا ہے میں جنت میں پہنچ گیا. بابا یہ اسلام نہیں ہے. میرے رسول نے تو حکم دیا اگر تیرا پڑوسی یہودی ہو اس کا بھی تجھ پہ حق ہے, نان مسلم ہو اس کا بھی تجھ پہ حق ہے.
یا رسول اللہ، اللہ اکبر، فیصلہ گیا، حضور میرا پڑوسی یہودی ہے لیکن میری دیوار سے اسے تکلیف پہنچتی ہے، میرے نبی نے فرمایا گرا دے دیوار، کیونکہ میں اللہ کا نبی رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں، میں زحمت بن کے نہیں آیا، ہم اس رحمت والے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تو یہ اسلام کا میسج ہے۔ اسلام لائف اور زندگی کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ روزہ رکھنے سے اگر آپ ہلاک ہو رہے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ بولیے جلدی سے، کفارہ دے دیں۔ آپ حج کے لیے جانا چاہتے ہیں لیکن راستے میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ڈاکو لوٹ لیں گے اور کنفرمنگ ہے کہ وہاں راستے کے حالات خراب ہیں، اسلام کہتا ہے حج تجھ پہ مؤخر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیری لائف اور تیری زندگی بڑی قیمتی ہے۔ اس لیے اسلام نے جان تو جانے، آپ اپنا جو بلڈ ہے نا، بلڈ ایک چھوٹا سا کٹ لگا کے 2 قطرے خون کے بھی نہیں گرا سکتے۔ یہ پلیز سمجھئے اسلام کی تعلیمات، یعنی آپ ایک بغیر ضرورت کے آپ ایک ہلکا سا کٹ لگا کر اپنے 2 قطرے خون بھی ضائع نہیں کر سکتے۔ اسلام کہتا ہے تیرا ہے کیا تیرے اندر، یہ سب کچھ میرا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ میں نے تجھے زندگی دی ہے، تو کون ہے کہ جو خواہ جا کر اپنا خون گرا دے، اپنی انگلی کٹا دے، اپنا بازو کٹوا دے، اپنی آنکھ کی کہیں تو جناب ضائع کرتے؟ نو۔ تو ہر چیز کو اسلام نے کہا جان پہ قربان کر دے، اور انسان کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے ہی کیا ہے، ساری چیزیں انسان پہ قربان کروائیں گے۔ یہ دیکھیے نباتات حیوانات پہ قربان کروائے کہ ساری نباتات حیوانات چڑھ گئے۔ حیوانات کو جناب اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کتنا ایزی کیا، کہا چلو جاوا، ضرورت پڑی دن کو رات کو، جب بھی ضرورت پڑی مرغی کو ذبح کر دو، بکرے کو ذبح کر دو، کھاؤ۔ کیوں؟ تیری لائف اہم ہے، ان کی لائف اہم نہیں ہے۔ لیکن آئیے جب معاملہ آیا نبی کا، سوال لگ گیا، جب معاملہ آیا نبی کی لائف کا، جب معاملہ آیا نبی کی ذات کا، اے اللہ کیا وہاں بھی جان بچاؤں؟ فرمایا نو، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ اگر تو ایمان والا ہے تو ساری کائنات میں تیری لائف کی بڑی قیمت ہے، لیکن جب معاملہ نبی اور تیری لائف کا آ جائے وہاں تیری لائف کی ضرورت نہیں ہے، وہاں نبی کی ذات اور جان کو بچاؤ۔ میرا نبی تیری لائف سے بھی اہم ہے، تیری زندگی سے بھی اہم ہے۔ تو حضرات یہ رشتہ الحمدللہ ایک مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ نبی کی ذات پہ سب کچھ تن من دھن قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے، اور یہی بیوٹی ہے اسلام کی، اور یہی میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کی کوالٹی ہے کہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ اپنے پروفٹ سے اتنی محبت کرتے ہیں مسلم۔ پاکستان میں جب لاسٹ ٹائم آپ نے دیکھا کہ دنیا میں جو خاکے بنائے گئے کارٹونز معاذ اللہ، تو ہم نے احتجاج کیا تو بہت سارے یہاں کے میڈیا اور باقی حضرات وہاں گئے، یار یہ کیوں، کیسا ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نبی کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں؟ تو میں نے کہا یہ صرف اسلام ہے کہ جو اپنے ماننے والوں کو اپنے نبی سے لو اور محبت کا وہ رشتہ بتا دیتا ہے کہ خدا کی قسم ایک زندگی تو کیا انسان ہزاروں زندگیاں قربان کرنے کو بھی نبی پہ تیار ہو جائے۔ یہ ہے اسلام۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا، میرے نبی کے صحابی حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو جناب بہت مجبور کیا گیا کہ تو ایسا کر محمد کو چھوڑ دے، تجھے دنیا کی ہر فیسلٹی اور سہولت تجھے عطا کی جائے گی۔ انہوں نے کہا سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، محمد عربی کو نہیں۔ انہوں نے کہا نو پرابلم، تیار ہو جا پھر مرنے کے لیے۔ تو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جانے لگا۔ تو لاسٹ ٹائم نا انہوں نے کہا کہ اگر تیری کوئی آخری خواہش، تیری چاہت ہو تو کہہ دیں ہم اس کو پورا کر دیں۔ جناب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا او مجھے یہ آفر دینے والو کہ میری ہر آخری تمنا تم نے پوری کرنی ہے، اگر میری خواہش و تمنا تم پوری کرنے چاہتے ہو تو بس ایک کام کر دو، میرا منہ مدینے کی طرف کر دو، میں مرنے سے پہلے اپنے نبی پر سلام پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو کافر تھے نا، ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یار یہ ادھر سے پڑھے گا تو ان کو ادھر کیا پتا چلے گا۔ اسی پریشانی میں ہنسنے لگے، کہنے لگے تو ادھر سے پڑھے گا، محمد کو کیا پتا مدینے میں کہ تو کیا اور تجھ پہ کیا بیت رہی ہے، کیا گزر رہی ہے اور وہ کیا کریں گے۔ آپ نے فرمایا تم ایسا کرو، میرا منہ مدینے کی طرف کرو۔ چنانچہ آپ کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکانے سے پہلے جناب حضرت خبیب کا منہ مدینے کی طرف کیا گیا۔ امام جناب جامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے شواہد النبوہ میں لکھا ہے، دلائل النبوہ
ہوا بہت بڑی اہم کتاب ہے، اس میں بھی موجود ہے۔ جناب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا منہ مدینے کی طرف کیا گیا تو نبی کے صحابی نے پڑھ لیا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جناب حضرت خبیب نے جس وقت پڑھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، میرے مصطفیٰ کریم آپ مدینہ منورہ میں اپنے کمپینینز اپنے صحابہ کے جرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے نبی پاک نے اپنے صحابہ کے اس جرمٹ میں اچانک آواز لگائی، فرمایا وعلیک السلام یا خبیب، او میرے خبیب، او میرے جانثار غلام، تجھ پر بھی سلام ہو۔ اصحاب پیغمبر نے ادھر ادھر دیکھا، یا رسول اللہ خبیب تو دشمن کی قید میں ہے، خبیب تو یہاں سے کئی 100 میل دور دشمن کی گرفت میں ہے، یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ادھر اتنے دور وہ خبیب ہے، آپ نے ادھر سلام کا جواب دیا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا او میرے صحابہ، بے شک میرا خبیب وہ یہاں نہیں، وہ دشمن کی قید میں، لیکن اس نے آخری وقت مجھ پہ سلام پڑھنے کی تمنا ظاہر کی تھی، آخری گھڑیوں میں اس نے مجھ پر سلام پڑھنا چاہا تھا، اس نے ادھر سے سلام پڑھا ہے، میں نے اس کے سلام کو سن کر اس کا جواب دیا ہے۔ اس نے سلام پڑھا ہے، میں نے اس کے سلام کا پلیز لاؤڈلی جواب دیا ہے۔ تو پھر کیوں نہ کہا جائے کہ پڑھو درود جو آقا پر تو ثواب ملتا ہے، جو ان پہ پڑھو سلام تو جواب ملتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا کہ میں دور سے کیوں پڑھ رہا ہوں، ان کا یقیناً یہ عقیدہ تھا جس پر میں سلام پڑھ رہا ہوں وہ ہم جیسا نہیں ہے، اللہ نے اسے وہ قوت سماعت عطا فرمائی ہے کہ وہ مشرق کی آواز مغرب میں سن سکتے ہیں۔ تو چنانچہ میرے نبی نے ان کے سلام کو سن کر اس کا جواب ارشاد فرما کر ان کے عقیدے کی لاج بھی رکھ لی، ان کی محبتوں کی لاج بھی رکھ لی، اور قیامت تک آنے والوں کو یہ میسج بھی دے دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں امتی کے حال سے، امتی کی کال سے، امتی کے حال سے، امتی کے اعمال سے میری نگاہیں بے خبر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو یہی وہ عقیدہ ہے جو اصحاب پیغمبر نے ہمیں دیا ہے، ہم بھی یہی میسج دے رہے ہیں، اور اللہ کا قرآن بھی یہی میسج دے رہا ہے کہ او کلمہ پڑھنے والے، تیرے نبی سے یہ رشتہ ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ جو تجھ پر پریشانی اور مصیبت کے حوال آتے ہیں، میرے نبی پہ وہ سب کچھ گراں گزرتا ہے، اور بڑا سمپل سا رزلٹ آؤٹ ہوتا ہے کہ اگر امتی کو کانٹا چبھے، درد مدینے والے آقا محسوس کرتے ہیں، درد مدینے والے آقا محسوس کرتے ہیں، تو یقیناً میرے مصطفیٰ اپنے امت کے کسی عمل سے بے خبر نہیں۔ حضرات لاسٹ پہ میں آنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کوشچن کریں گے کہ جمعے کا دن تھا، آپ نے ہمیں ایڈریس کیا، آپ نے ہمیں ایک واز کیا، تو اس کا ہم فکر کیا لے کے جائیں؟ تو فکر یہ میں دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ العظیم اسلامی معاشرے کی بات کرو، اسلام، اور یاد رکھیے کہ اسلامی معاشرہ کائنات میں سب سے افضل معاشرہ ہے، جس میں ہر قسم کے حقوق کو اللہ رب العزت نے، وہ الگ بات ہے، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر مولوی گڑبڑ کرتا ہے اس میں اسلام کا قصور نہیں، اگر کسی چیز میں کوئی گڑبڑ ہے تو اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے۔ بابا اسلام بہت سچا مذہب اور دین ہے، اگر ہمارے کسی اسلامی ملک میں کسی انسان کا یا کسی بندے کے حقوق تلف ہو رہے ہیں تو اس میں پلیز یہ مت سوچئے کہ یہ اسلام کا غلط میسج ہے۔ اسلام بہت ہیومن رائٹس کا خیال رکھتا ہے، اور آج کی جمعے کی نشست سے میں
چونکہ آپ کا مہمان آیا ہوں، یہاں ہمارا مستقل تو نہیں ہے، لیکن میں ایک میسج لازمی دینا چاہتا ہوں میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں. جہاں اللہ تعالیٰ کے حقوق ہم پہ مست و لازم ہیں، ان کا وہ کرنا، فالو کرنا آرڈرز کو، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے حقوق کو بھی رکھا ہے. انسانی حقوق بھی لازم ہے، انسانی حقوق بھی ضروری ہے. اور نبی کے بعد کائنات میں سب سے بڑا حق ماں باپ کا. لاؤڈلی پلیز. کس کا حق ہے؟ ماں باپ کا. میرے نبی کی حدیث پاک ہے کہ اگر کوئی بیٹا رات کو سویا اور صبح اس نے اس حال میں کی کہ ماں کے چہرے پہ دیکھ کے یہ خوش ہو گیا، ماں اسے دیکھ کے خوش ہو گئی، تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ایک نظر کے بدلے قبول کیے ہوئے حج کا ثواب عطا. میں نے مانا کہ ویسٹرن اس معاشرے کے اندر ہیومن رائٹس کو بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، لیکن پلیز اسلام نے باپ کو بڑا حق دیا ہے، ماں کو بڑا حق دیا ہے. اور ہم لوگ اولیاء کرام، صوفیاء اعظام، غوثوں، قطبوں، ابدالوں، قلندروں پہ ہم یقین رکھنے والے، بلیو رکھنے والے لوگ. لیکن میرا بڑا ذمہ داری کا جملہ ہے، اور میں ہوا میں کبھی میں نے یہ چھکے نہیں مارے. اللہ کے فضل سے بڑی ذمہ داری اور سمجھ سے بات کرتے ہیں. میں آپ کو پاکستان میں ہم لوگ فتویٰ بھی دیتے ہیں، میرے نام کے ساتھ مفتی بھی ہے، کہ میرا فتویٰ سمجھیں، میرا ریکویسٹ سمجھیں، میرا مسئلہ سمجھیں، جو مرضی آپ سمجھیں. پکا جملہ ذہن میں رکھو، کائنات کے اندر اللہ کے نبی کے بعد سب سے بڑا مسئلہ، اونچا بولو، غوث، قطب، ابدال، قلندر، پیر بابا، فلانا بابا، یہ سارے بابوں سے بڑا بابا تمہاری ماں ہے، تمہارے بابا. جو شخص ماں باپ کی رسپیکٹ اور عزت نہیں کر سکتا اس کو کوئی بابا کچھ بھی نہیں دے سکتا. جب اللہ کے رسول نے ذمہ داری نہیں اٹھائی کہ جس سے ماں ناراض تھی، فرمایا جا پہلے ماں کو راضی کر پھر میرے پاس آ. جنازہ نہیں پڑھا میرے رسول نے، فرمایا جاؤ. تو پلیز ذرا غور کیجیے رسول سے زیادہ شان والا کون ہے. اللہ کے نبی نے یہ بتا دیا کہ جب میں ذمہ داری نہیں اٹھاتا ماں باپ کو جس سے ناراض ہوں، تو دنیا کا کوئی پیر اور مولوی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا ہے کہ جو ماں باپ کا بے ادب ہو وہ اس کو بخشوائیں. پلیز آج کا یہ میسج ہے، ماں باپ کی عزت کرو. ضرور یہاں کے انجوائے کرو، یہاں کے معاشرے میں پیسفل معاشرہ ہے، بڑا اچھا ہے، لیکن کم از کم اسلام کو فالو کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اور ساتھ ساتھ والدین کے لیے بھی بڑی خاص ذمہ داری ہے. آخر کیا بات ہے کہ ہماری یہ جو تھرڈ جنریشن ہے یہ اسلام سے دور ہوتی جا رہی ہے. کسی کا تو قصور ہے. مسجدیں جہاں اس پورے معاشرے میں 2 4 5 مسجدیں تھی پورے شہر میں، اس وقت جناب سینکڑوں کے حساب سے مسجدیں. آخر وجہ کیا ہے کہ ہماری تھرڈ جنریشن ہم سے دور جا رہی ہے. کسی کا تو قصور ہے نا. ہم مولویوں کا ہے، پیروں کا ہے، ماں باپ کا ہے، کسی کا تو ہے. تو والدین سنیے، صرف آپ کی ڈیوٹی یہ نہیں کہ اپنے بچوں کو کھلاؤ پلاؤ، ان کو پڑھاؤ، 1.5 سال ختم. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو اسلام کی تعلیمات سے روشناس کریں. اس کی آنکھ کھلے، اس کے کان میں ڈالو دنیا میں سب سے پیارا دین اسلام ہے. اس کے دل میں نبی کی محبت ڈالو اور اس کو بتاؤ کہ بیٹا جو کچھ بھی ہے ہماری عزت نبی کے نام کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق حضور کی ذات سے ہے. جب یہ بچپن سے بچوں کو آپ مسجد کا راستہ بتائیں گے. آخری کیونکہ ٹائم بہت ہو گیا، آپ کے یہاں کافی وقت ہوتا ہے، ایک جملہ میں لازمی کہنا چاہتا ہوں. آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، جب ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے میرا بچہ بولے تو اس کو جو نیک ماں باپ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بیٹا بولو، لوڑی بولو اللہ. ٹرائی کیا نا کبھی؟ وہ تو الگ بات ہے. ایک دور ہوتا تھا، آج ہم کہتے ہیں ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار. انگلش کا گانا سناتے ہیں بچے کو، واہ اب بچہ بول رہا ہے، بڑا ماشاءاللہ. مسلمان کی یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ بچے کی زبان سے وہ گانا گلوائے. مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے بچے کی زبان سے اللہ رسول کا نام لیتا. تو آخری بات کرو، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے کہ جب آپ بچے کو کہتے ہو نا بولو اللہ، تو آپ نے کئی دفعہ چیک کیا ہوگا کہ بچے کی منہ سے ویسے ہی جاری ہوتے ہیں ماما بابا. ہم سمجھتے ہو اس کے منہ پہ ویسے. امام غزالی کہتے ہیں ویسے جاری نہیں ہوا ہے،
اصل میں اس بندے نے باپ نے یا ماں نے اللہ کا نام اس کو یاد کروایا، رب نے احسان کا بدلہ احسان سے دیا، فرمایا تو نے اسے میرا نام کہلوایا، میں نے اس کی زبان پہ تیرا نام جاری کیا۔ تو یہ آج کا میسج ہے۔ میں بڑا شکر گزار ہوں اپنے دوستوں بھائیوں، بالخصوص میرے انتہائی قابل قدر ریسپیکٹیبل جناب چودھری فضل صاحب، فضل الرحمان صاحب، وہ محبت کرتے ہیں، پاکستان میں بھی ان کا ایک محبت کا رشتہ تھا، اور اس کے بعد سید طارق شاہ صاحب اور جناب قبلہ چودھری صاحب، شیخ صاحب، یہ رات کل انہوں نے بڑی جو ہے نا وہ گرم جوشی کے ساتھ دعوت دی اور بڑی عزت دی۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری آپس میں رشتہ صرف دین کا رشتہ ہے، محبت حضور کے نام کی، اللہ تعالیٰ اس رسپیکٹ کا خود ہی اجر اور اللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی کی ذات کے ساتھ پکا تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔